اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام، اور یہ پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا گزشتہ کئی سالوں سے، اور اس کو اس انداز سے ایک جو پذیرائی ملی کہ ہمارے جو تمام ناظرین ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوتے رہے اور اس کا انتظار کرتے رہے۔ وقت تبدیل ہوا اور کچھ جو انداز ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی تبدیل ہونے کے لیے جا رہا ہے، مگر پروگرام وہی موجود ہے۔ آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام ہے جس کے اندر ہم زندگی کے ان گوشوں کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر کبھی بات کرنا تھوڑا سا کبھی کبھار مشکل ہو جاتا ہے، کبھی فورم رائٹ فورم وہ میسر نہیں آتا، کبھی اور مختلف حوالوں سے، مگر ہم بات چیت کرتے ہیں یہاں اپنے برطانوی معاشرے کی، برطانیہ میں بسنے والے مسلمان پاکستانیوں کی، اور ان کے جو ایسوسیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ پروگرام جیسا کہ گزشتہ کئی سالوں سے امام احسان اللہ صاحب کے ساتھ میں کرتا رہا ہوں، اب تھوڑا سا اس پروگرام کی نوعیت جو ہے وہ تبدیل ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ مختلف موضوعات آپ یقیناً اس کے اندر ملاحظہ کیا کریں گے، اور اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ رہی کہ آپ کا جو فیڈ بیک، آپ کے جو موضوعات، آپ کی جو دلچسپی کی جو مطلب وہ ٹاپکس جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بات چیت ہوتی رہے، ان کو شامل کیا جاتا رہا وقتاً فوقتاً، اور اسی انداز میں ہم اس کو آگے کی طرف بڑھائیں گے، آگے کی طرف لے کر جائیں گے، اور آپ ہمارے ساتھ یقیناً اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ پروگرام ایک تھوڑا سا مختلف انداز سے اب ہم آج کے بعد وینسڈے کو، بدھ کے دن انشاءاللہ 6 بجے کے ٹائم اسلام چینل اردو، یہی پلیٹ فارم میں وہی ٹی وی کا نمبر ہے، سب چیزیں باقی وہی ہیں، تو اس پہ ہم آپ کے سامنے یہ لے کر آئیں گے، اور اس کے اندر مختلف ٹاپکس ہوا کریں گے، اور میرے ساتھ یہاں پر اسلام چینل اردو کی اسکرین کے اوپر ایک ایسا چہرہ، ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے موجود ہوا کرے گی میرے ساتھ کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور تعارف کی سے مراد کوئی فیمیل کا آپ عنصر نہیں لے لیجئے گا، بلکہ ایک بہت معزز اسلام چینل اردو کے پریزنٹر روحان بن شمس سے میری مراد ہے۔ روحان بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ابراہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی بالکل الحمدللہ۔ تو آپ کا سفر صحیح رہا؟ الحمدللہ، آج تو بڑا مختلف سفر تھا، میرے خیال میں کوئی 7 مہینے کے بعد پہلی بار میں آج آفس آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ وہ سمجھے کہ وہ جو سفر تھا وہ آغاز بھی اس کا مختلف تھا، آج پورا دن بھی الگ سے گزرا تھوڑا بہت، اور پھر اب آتے ہوئے بھی اسی لیے ٹائمنگ تھوڑی میری آگے پیچھے ہو گئی کہ جو ٹرینز کے ٹائم مجھے یاد تھے وہ کچھ چینج ہوا ہے اسکیجول، زندگی پوری الٹ پلٹ ہو گئی، زندگی الٹ پلٹ ہو گئی ہے، تو ٹرینوں کے ٹائم بھی انہوں نے بدل ہی دیا آخر کار۔ یقیناً۔ تو اس چکر میں تو ناظرین زندگی بالکل ایسی عجیب الٹ پلٹ ہوئی ہے کہ سب کچھ جو ہم اپنے گھروں کے اندر جو وقت گزار رہے تھے وہ بالکل اچانک اس طریقے سے تبدیل ہوا کہ بچے جو ہیں ان کا ایک اپنا روٹین بن گیا تھا، دیر تک جاگنا اور صبح دیر سے سو کر اٹھنا، اور اس کے بعد ایک زندگی نے ایک مزید تبدیلی اور ایک پلٹا کھایا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسکول کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا، اور اسکول کی ری اوپننگ کا جو معاملہ ہے یہ چونکہ ہمارے اپنے جو روٹینز ہوتے ہیں ہر کسی کے، اور خاص طور پہ جو ہاؤس ہولڈ فیملیز ہیں، جو جن کے ہاں بچے ہیں، ینگ چلڈرن جو ہیں وہ موجود ہیں، جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، کالج جا رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا روٹین جس وقت شروع ہوا ہے، تو اب تھوڑا سا ایک یہ 5-6 مہینوں کے بعد ایک ڈیفرنٹ ایک اسٹیج جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور انہی چیزوں کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہوں گے۔ روحان بھائی آپ کو سب سے پہلے اس شو کے اندر ویلکم، بہت بہت شکریہ۔ اور مطلب اب آپ اپنے آپ کو مہمان فیل نہیں کیجیے گا، بلکہ اب آپ میزبان ہیں اس شو کے، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے آپ دوسرے شوز کرتے ہیں اسی طریقے سے اسلام چینل اردو کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، بدھ کا دن ہے، اور بلکہ وینسڈے کا دن تو آپ کا ایک اپنا دن ہوا کرتا ہے، بالکل بدھ کا روز ہے، عنوان تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے، بالکل ایسا۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے میرے خیال میں اس حوالے سے کہ یہ جو ماشاءاللہ سے آؤ بات کریں کہ فورم چل رہا ہے، ناظرین اس کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے پیٹرن کو سمجھتے ہیں کہ کانسیپٹ کیا ہے، تو یہی در حقیقت میرے خیال میں ہماری شروع سے خواہش ہی اسلام چینل کے پلیٹ فارم سے، آپ کو اس حوالے سے یاد ہوگا کہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ کمیونٹی کی انگیجمنٹ کا ایک فورم مہیا کیا جا سکے۔ تو میرے خیال میں اس حوالے سے یہ پروگرام ترتیب جو دیا گیا اس حوالے سے بہت اچھا ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ آپ مختلف موضوعات پہ گفتگو کر سکتے ہیں،
بلکہ لوگوں کی اپنی آراء ان کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر کہ جس کے ذریعے سے وہ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں اور کئی سننے کو چیزیں ان کو مل سکتی ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارا کسی مہمان سے صرف ملاقات ہو یا سمجھیں کہ کسی ایک موضوع پہ یا کسی ایک پہلو پہ گفتگو کریں. ایک بزم سخن کے انداز میں سمجھ لیں کہ یہ تو ایک بزم یہ پھولوں کی ایک بزم ہے جیسے کہہ لیں کہ جس میں آپ کئی لوگوں کی آراء لے کے اور ایک موضوع کو ان ڈیپتھ سمجھیں کہ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. ہاں مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج ہی نہ بنے, اس کے اندر چپتے ہوئے بھی سوالات آئیں, کچھ تند و تیز اور کچھ جو اختلاف رائے ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے. جہاں بات ہوگی تو آؤ بات ہوگی, بالکل تو بات تو چلتی رہے گی. یہی بات ہم آج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے میرا خیال ہے آپ اس آج کا جو ٹاپک ہے اس کا تھوڑا سا تعارف کرائیں اور اس کو سلسلے کو جو ہے پھر ہم ناظرین کے اوپر اوپن کرتے ہیں, پھر وہ اپنی جو رائے ہے وہ دینا شروع کر دیں. بالکل, میرے خیال میں یہ اس وقت سب سے اہم موضوع ہے ہماری نہ صرف کمیونٹی کا برطانیہ کا بلکہ پوری دنیا کے اندر. بچوں کا ستمبر کے اندر ہر سال جب آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اسکولز کی ایک نئی ٹرم شروع ہوتی ہے, کالجز کی, یونیورسٹیز کی نئے ایک سال کا تعلیمی طور کے اوپر آغاز ہوتا ہے. اور اس سال کافی عرصے سے جو کہ بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا تھا, مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا رہا تھا. آخر کار کو پوری دنیا میں مختلف حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ستمبر سے دوبارہ سے اسکولوں کی ایک تعلیمی آغاز کیا جائے, بچوں کو واپس اسکولز کے اندر لے کے آیا جائے, جتنی بھی پروٹیکشنز ہیں, جتنی بھی پریکاشنز ہیں, ان سب کے ساتھ دوبارہ سے ان کا آغاز کیا جا سکے. تو ہمارا سوال آپ سے بھی اور ہم بھی جو آج گفتگو کریں گے, کیا اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ صحیح ہے یا اس کے اندر ابھی بھی رسک اور اس کے اندر بہت بڑے سمجھیں کہ خطرات اس کے اندر لامحالہ شامل ہو سکتے ہیں. تو اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. آپ کی آراء بے انتہا اہم ہوں گی. جو والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں یا ہچکچا رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں یا بھیجنا شروع ہو گئے, کیا خیالات ہیں آپ کے اس حوالے سے؟ اچھا, اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ایڈ کر لیں, اور وہ ایلیمنٹ یہ ہے, ایک تو والدین کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں نا, اس کے ساتھ میں ہماری اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر ایک کوہیزونیس اور سوشل بائنڈنگ ہے, فیملیز اور رشتوں کا جو احترام اور تقدس اور جو ان رشتوں کے جو تقاضے ہیں وہ بہت زیادہ پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. گرینڈ پیرنٹس جو ہیں, نانا نانی, دادا دادی, ٹھیک ہے, یا اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر اور جو ایک اور پچھلی جو جنریشن وہ بھی بہت ساری جگہوں پر موجود ہے, وہ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ جو ٹائم بیچ میں گزرا ہے نا, تو شروع میں تو ایسا ہوا کہ وہ نانا نانی, دادا دادی جو ہیں ان کو بہت زیادہ دور رکھا گیا اور بچوں کو مگر پھر آہستہ آہستہ جب وہ سوشل ببل کی اور اس طریقے کی بہت ساری چیزوں کی بات چیت آئی تو وہ فیملیز جو ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ میں, ملنا ملانا, ٹھیک ہے, ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ. مگر اب یہ جو سلسلہ اب آ رہا ہے, تو آپ ناظرین خاص طور پر وہ لوگ کہ جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں, ایلڈرلی ہیں, نانا نانی ہیں, دادا دادی ہیں, وہ کس طریقے سے فیل کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پہلے بھی یہی بتایا گیا کہ اس کے جو رسکس ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں, ان کے حوالے سے ایج ریلیٹڈ جو رسک ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو آپ کیسا فیل کر رہے ہیں کہ یہ اسکولوں کے کھلنے سے, کہ جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سیف ہے, کچھ کا خیال ہے, کچھ پیرنٹس ابھی بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکول نہیں بھیج رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ اور ہم کچھ بات چیت یہ بھی کر لیں گے, آپ کو کچھ رسک محسوس ہوتے ہیں, آپ بالکل اس کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا, کچھ ایسے بھی ناظرین یقیناً ہمیں جوائن کریں گے آج جن کا خیال یہ ہوگا اور جن کا خیال یہ ہے کہ اسکول بند ہی نہیں ہونے چاہیے تھے, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس کچھ اور دنیا کے مختلف ملکوں کی جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں. کچھ نے کیا, تھوڑی دیر کے لیے بند کیا, ٹھیک ہے, اور بند کر کے دوبارہ بہت کوئکلی شروع کر دیا, اور مختلف اپنے ماڈلز دیکھیں مختلف دنیا کے مختلف حصوں کے اندر مختلف جگہوں پر اپلائے گئے. تو یہ جو رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رائے بھی آنی چاہیے, اس کو بھی شامل ہونا چاہیے؟ اختلاف کروں گا. میرے خیال میں جو والدین اس حوالے سے سوچ رہے ہوں گے کہ اسکولز کو کھلنا ہی نہیں چاہیے, وہ در حقیقت یہ اس امر کا احتمال کر چکے ہوں گے پچھلے 6 سے 7 مہینے کے اندر کہ تعلیم جو ہے وہ صرف ایک ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ ایک سبجیکٹ کو پڑھ لیتے ہیں اور وہ بچہ سیکھ جاتا ہے. اسکول کے ساتھ جو ان بچوں کو ماحول ملتا ہے, جو ان کی ایک گیدرنگ بنتی ہے, جو دوسرے بچوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, جو ایک ماحول اور ڈسپلن کو سیکھنا شروع کرتے ہیں, وہ در حقیقت آن لائن ایجوکیشن سے پرووائڈ کر ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ہمیں اسکولنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم آن لائن کلاسز ہی چلاتے رہیں جب تک کہ رسک پورا اس کا ختم نہیں ہو جاتا, میرے خیال میں وہ بچوں کی اس نشو و نما کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ جو ان کے سوشل کریکٹر کو ڈیزائن کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا رسک ہے, میرے خیال میں ڈیٹا جو دیکھ سکتے ہیں, جو دیکھ رہے ہوں گے مختلف پوری دنیا کے احوال کا جیسے آپ نے تذکرہ کیا ہے, اس حوالے سے یہ کہ بچوں میں پھر بھی رسک قدرے کم ہے
بجائے اس کے کہ ٹرانسمیشن جو کمیونٹی کے ایلڈرز میں ہو رہی ہے یا ایڈلٹس کے اندر ہو رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں نہ صرف یہ پہلو جیسے آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس موضوع میں نہ صرف یہ کہ ایک کمیونٹی کوہیشن کا ایک پہلو ہے, بچوں کی اپنی ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا اس کے اندر پہلو ہے. ان کی دوستیاں ہیں, ان کی یادداشت جتنی بچوں کی ہوتی ہے وہ ساری دوستوں کے ساتھ جو جمع ہوتی ہے اسکول کے اندر, وہ انٹریکشن ختم ہو رہا ہے. استاد شاگرد کا جو ایک رشتہ ہے اس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, چاہے وہ کس بھی فارمیٹ کے اندر ہو, کسی بھی جگہ کے اوپر ہو, وہ جو ایک رشتہ ہے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. یقیناً ڈسپلن کے حوالے سے جو بات چیت ہوتی ہے وہ آن لائن اس کے اندر کیا وہ پاسبل ہی نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ناظرین آپ کس طریقے سے فیل کر رہے ہیں, مگر اس میں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں. اسکولس کی جو ری اوپننگ ہوئی ہے نا, اور جس طریقے سے ری اوپننگ ہوئی ہے وہ اب جو بظاہر دیکھنے میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ عملاً اسکول کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ جس کو کہتے ہیں, یہ جس کو کہا گیا, اچھا یہ ساری ٹرمنالوجی بھی تو ابھی 6 مہینوں کے اندر بنی ہے نا, ورنہ اس سے پہلے یہ ساری ٹرمنالوجیز کسی نے نہیں سنی تھی. 10 قسم کے جو ہیں وہ اب آج کسی نے ایک وہ میسج کیا WFH, میں نے کہا یہ WFH کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو گوگل کیا تو بولے ورک فرام ہوم کو اب WFH جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک ٹرمینالوجی کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جائے, اور ایسی 10 ٹرمینالوجیز اور اس کی ایبریویشن اور اس کی شارٹ فارمز جو ہیں وہ آ گئی ہیں, وہ اب شاید ڈکشنریز کے اندر بھی وہ ساری کی ساری جو ہے نا اسی طریقے سے چلے جائیں. اچھا جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ عملاً اسکولوں کے اندر اس طریقے سے نہیں ہو پائے گی, اور نہ ہو پا رہی ہے, نہ اس کو دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, ان کو آپ مطلب نہیں کر سکتے. وہ تو سب جب وہ اس کے اندر گراؤنڈ کے اندر جاتے ہیں تو پھر کیا سوشل ڈسٹینسنگ اور کیا نہیں, ٹھیک ہے. اور تو ایک یہ بھی بات ہے کہ وہاں عملاً جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ تو پاسبل نہیں ہے. پھر یہ کہ جو دوسرا ایک جو چیلنج نظر آ رہا ہے اس وقت وہ یہ کہ جو پیرنٹس جن کے پیرنٹس کے بچے مختلف کلاسز کے اندر موجود ہیں, کوئی سیکنڈری میں کوئی پرائمری میں, یا پرائمری کے اپنی علیحدہ یہاں کم از کم لندن کے جو مختلف اسکول جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے, ٹھیک ہے, کچھ کلاسز جو ہیں وہ ارلی اسٹارٹ ہوتی ہیں اور لیٹ فنش ہوتی ہیں. پہلے سب کے ٹائمنگ سیم ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, ایک پرائمری اسکول ہے, پورا اسکول ایک وقت میں آ رہا ہے اور ایک وقت میں جا رہا ہے. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ آدھے گھنٹے پہلے آپ ایک بچے کو ڈراپ کریں گے, آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے بچے کو ڈراپ کریں گے, آدھے گھنٹے پہلے اس کو ایک بچے کو پک کریں گے, آدھے گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ میں اب آپ کو یہ بھی ایک وہاں انسٹرکشن موجود ہیں. اچھا یہ انسٹرکشن بھی موجود ہیں کہ بھائی آپ بہت کوئکلی نہیں آئیں, ٹھیک ہے, پہلے سے نہیں آ جائیں, اب وہ آدھا گھنٹہ وہ کہاں گزاریں گے. مطلب اس قسم کی بھی پریکٹیکل جو کچھ ایشوز ہیں نا, جو پرابلمز ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب کتنے عرصے رہیں گی ناظرین, اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ, میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ, یہاں برطانیہ میں ایک طویل عرصے سے منسلک NHS کے ساتھ ڈاکٹر شبیہ احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں, اور مختلف حوالوں سے کمیونٹیز, مطلب ہماری یہ جو پاکستانی مسلم کمیونٹی ہے, اور اس کے بعد یہاں انگلینڈ کے جو NHS کے ادارے ہیں ان کے مختلف سیٹ اپس جو ہیں اس کے اندر اپنی خدمات کو انجام دے چکے ہیں, دے رہے ہیں, اور ابھی بھی کمیونٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے مختلف فورم کے اوپر اپیئر ہوتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کیسے ہیں, آپ کیونکہ ڈاکٹرز کی خیریت سب سے پہلے معلوم کرنی چاہیے. نہیں الحمدللہ آج کل حالات بہتر ہیں. بیچ میں ایک وقت آیا تھا مارچ اپریل مئی کے وقت, جس وقت حالات کافی زیادہ کشیدہ تھے, کافی زیادہ ٹینشن ماحول میں تھی, لیکن الحمدللہ حالات بہتر ہیں. لیکن ظاہر ہے ہر آدمی کو احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے ابھی بھی. اچھا ہم آج اس پروگرام کے اندر جو بات چیت کر رہے ہیں وہ اسکولوں کی ری اوپننگ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی چونکہ یہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے, ڈیٹا آتا ہے مختلف حوالوں سے, ایک انالیسس ہوتی ہے, اس کے بعد اس انالیسس کی بجائے ایک دوسری انالیسس جو ہے وہ اس کو فوقیت دے دی جاتی ہے. تو یہ تو سارا ایک نیچرل پروسیس ہے جس طریقے سے چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو اسکولوں کی ری اوپننگ کا جو مرحلہ ہے, اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں, جبکہ آپ کا اپنا جو میڈیکل کا جو ڈیٹا ہے وہ کس طریقے سے اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو اپوز کرتا ہے, کیا اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کووڈ جو ہے اس کے معاملے میں ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. ہمیں ابھی بھی بہت ساری باتیں ڈیزیز کے بارے میں معلوم نہیں ہیں. روز آنے والے وقتوں کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس سے اور کلینکل انفارمیشن سے جو ہے ہم ایک نیا
تجربہ کرتے ہیں اور اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو جہاں تک اسکولوں کی اوپننگ کا تعلق ہے, ایک چیز تو ہم نے دیکھی کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا عمل تھا اس نے اس ملک کو اور اوور آل پوری دنیا میں لوگوں کو بہت میسو تباہی سے بچایا ہے. اگر صرف یہی بنیادی اصول ہم رکھتے ہوئے اسکولس کی ری اوپننگ کے پروسیس کو بھی آگے بڑھائیں, اور اسی طرح سے کہ جیسے مختلف کلاسیں ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹائمز پہ بچوں کو بلایا جائے, یا جیسے اسکولوں میں مختلف انٹرنسز ہوتی ہیں تو کچھ کلاسوں کو ایک جگہ پہ بلایا جائے, کچھ کو دوسری جگہ پہ, اور خاص طور پہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپس میں ڈسٹینس کس طرح سے رکھنا ہے. بچے سیکھنے کے معاملے میں بڑوں سے کہیں زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں. آپ کسی بچے کو ایک بات سمجھا دیں, وہ بات مانتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا, اور اپنی کمیونٹیز میں خاص طور پہ دیکھا, کہ لوگوں نے بات نہیں مانی, گائیڈنس کو اگنور کیا, جس کی وجہ سے کمیونٹی میں بہت لوگوں کو نقصان بھی ہوا اور بہت لوگوں کی اموات بھی ہوئی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ لوگوں کو صحیح طور پہ گائیڈنس دی جائے, انسٹرکشن دی جائے, سکھایا جائے, بچوں کو سکھایا جائے, اور اسکول والوں پہ بھی خاص طور پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپروپریٹ طریقے سے جو ہے وہ ارینجمنٹس کریں. ظاہر ہے مشکل کام ہے, اس میں بہت مین پاور کی درکار ہوتی ہے, اس کے علاوہ ریسورسز درکار ہوتے ہیں, لیکن اچھا دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کہی ہے کہ اسکول کھلنے چاہیے تھے, اور اسی کے اوپر ہم بات چیت کر رہے تھے. ہو سکتا ہے ہمارے جو مختلف ناظرین ہیں ان کی آراء جو ہے وہ یقیناً اس کے اندر مختلف ہوگی. آپ اس میں اب کیا دیکھتے ہیں کہ اسکولز اوپن ہو گئے, اور خاص طور پر جو بات آپ نے کہی تھی نا اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارا جو ایک اپنا سوشل اور جو کلچرل ایک ہماری ایک اپنا جس کو کہنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم رہ رہے ہوتے ہیں, فیملی اسٹائل ہے, اس کے اندر گرینڈ پیرنٹس جو ہیں ان کی بڑی ایک اہمیت ہے. اب بچوں کے اسکول جانے میں اور ان کے آپس میں مکس ہونے میں, اور اس کے بعد ان بچوں کے واپس اپنے گھروں اور اپنے گرینڈ پیرنٹس تک سے ملنے ملانے کے اندر, اب یہ رسکس جو پچھلے کچھ دو مہینوں کے درمیان کم ہو گئے تھے, آپ اس کو انکریز محسوس کرتے ہیں, اور گرینڈ پیرنٹس کو کوئی فردر کچھ پریکاشنز کی ضرورت ہے, یا جس طریقے سے اب یہ نارمل ہو گیا تھا سب کچھ, اگر ہم دیکھیں کہ اگست کے مہینے میں خاص طور پر, تو آپ کس طریقے سے اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے؟ دیکھیں اس میں جو ہے پورے پروسیس کو جو ہے نا صحیح پیرائے میں لینے کی ضرورت ہے. جی, اس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ بھی یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, جب پیک وقت تھا مارچ اپریل میں, اور اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 6,000 کیسز روزانہ کی تعداد میں آ رہے تھے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کا جو نظام ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا. ہمارے یہاں ٹیسٹ نہیں, بالکل شاذ و نادر ہو رہے تھے. تو ایکچوئل سچویشن یہ تھی کہ جہاں پہ وہ 6,000 پازیٹیو آ رہے تھے, اصل تعداد میرے خیال ہے 50,000 سے زیادہ تھی پر ڈے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ اگر اس وقت تعداد 40-50 ہزار تھی اور اب تعداد 2,000 ہے, تو اس میں بہت میجر ڈفرینس ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ جس کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ اور ایپلز اور اورنجز کو جو ہے آپس میں جو ہے کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تو یہ پرابلم ایپلز اور اورنجز والی ہی ہے. دوسری طرف ہم لوگ ہاسپٹل کی پوائنٹ آف ویو سے یہ ضرور میں دیکھ رہا ہوں کہ آلدو یہ تعداد بڑی ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 2,000 سے زیادہ پازیٹیو کیسز ہیں, لیکن ہاسپٹل ایڈمیشنز پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا ہے. صحیح. اس میں دوسری پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ جو اس میں پازیٹیو کیسز ہیں وہ زیادہ تر ینگر پیشنٹس میں ہیں, فٹر پیشنٹس میں ہیں, جن کی قوت مدافعت یا امیونٹی بہتر ہے. لیکن یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ اگر وہ پازیٹیو پیشنٹ جو ینگ ہیں وہ اپنے عمر رسیدہ گرینڈ پیرنٹ سے ملیں گے, تو اس پہ ان کا کیا اثر ہوگا, یہ بات جو ہے وہ اس کا کوئی کلیئر آنسر ہمارے پاس نہیں ہے. جو ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے جس میں ایلڈرلی اور جو دوسری بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں وہ ونریبل سمجھے جاتے ہیں, تو وہ باتیں ابھی بھی موجود ہیں اور وہ گائیڈنس ابھی بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو ابھی بھی انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے.
اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز کا اگر آپ اضافہ کریں کہ جو حکومتی گائیڈ لائنس پرووائڈ کی گئی ہیں ان اسکولس کو کہ جہاں پہ کوئی بھی کرونا وائرس کا کیس سامنے آ جاتا ہے، جیسے اسکول کو 2 دن بند رکھنا، ڈیپ کلیننگ کرنا، سیگریگیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑھا دینا، اس حوالے سے کیا آپ کی نظر میں ان گائیڈ لائنس کے ذریعے سے کسی بھی سیکنڈ ویو کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا آپ کی نظر میں وہ ابھی بھی اتنی ایڈیکویٹ گائیڈ لائنس نہیں ہیں اور اس کے اندر اور زیادہ اسٹرکٹنس کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک سمجھیں سیکنڈ پیک یا سیکنڈ ویو کو روکا جا سکے؟ دیکھیں یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے، اس پورے معاملے کا کوئی جو ہے نا کوئی پرفیکٹ آنسر نہیں ہے. صحیح. جو گائیڈنس دی جا رہی ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے اور پریکٹیکل معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے دی جا رہی ہے. ہر چیز میں اگر مسئلہ جو ہے وہ گائیڈنس کا نہیں ہے، مسئلہ ہے گائیڈنس کی امپلیمنٹیشن کا اور لوگ اس کو کس طریقے سے پورا کرتے ہیں. اگر لوگ جو گائیڈنس دی جا رہی ہے اس کو 80% بھی پورا کر لیں تو ہم سیکنڈ ویو اور ری انفیکشن اور یہ ساری چیزوں سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. لیکن مسئلہ سارا اس وقت ہے adherence to the guidance and implementation of the guidance کا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیں، ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس سلسلے کو پھر آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. بریک پہ بھی جانا ہے مگر اس سے پہلے کالر کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں محمود صاحب؟ ٹھیک ہوں میں جی، میں ٹھیک ہوں. میں حاضر ہو گیا ہوں پھر یہ اسکولوں کے لیے. بات یہ کہ یہ جو اسکول کھلے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ گائیڈنس کے ساتھ یہ جائیں اور وہ اسکولوں کے یہ بند نہیں ہونے چاہیے، ہونے چاہیے تھے لیکن 3-4 شفٹوں میں 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے بچے باہر جاتے، وہ کھانا کھاتے، ان کا وہ ایکسرسائز ہوتی. گھر رہنے سے اچھا تھا کہ 2 گھنٹے کے لیے جاتے لیکن 3-4 شفٹوں میں جاتے. وہ بند نہیں ہونا چاہیے. کوئی کاروباری زندگی بند نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی بھی، لیکن اس کو کم کرنا چاہیے تھا، ڈسٹینس رکھ کے سارے گائیڈنس جو ان کے ساتھ کر کے پھر بند. یا قانونی جو ہے نا تمام جگہ ملکیت ہے تو پھر دکانیں نہیں کھلی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، مرنے سے پہلے لوگ ایسے اور طریقے سے مندر جو ہے نا ڈیمیج ہو جائیں گے. تو یہ بڑی انہونی سی چیز ہے یہ، لیکن ہو گئی ہے. تو اس کو ایکسپرٹ کی گائیڈنس کے ساتھ ہمیں ہر بات کو لے کے لیکن زندگی کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. بہت شکریہ محمود صاحب، آپ شامل ہوئے ہیں اور آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ ہر ویک شامل ہوا کریں اور وہ تمام ناظرین کے جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو اور تھوڑا سا آؤ بات کریں کہ فارمیٹ کو ڈیفرنٹ محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے میں آگاہ کر دوں کہ وینسڈے کو انشاءاللہ 6 بجے آؤ بات کریں آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہر ہفتے اسی طریقے سے جاری رہے گا جس طریقے سے پہلے ہم جمعرات کو کرتے تھے. اب اس کا ٹائم اور وقت جو ہے وہ وینسڈے بدھ کا دن ہے شام 6 بجے کے ٹائم. جی روحان بھائی آپ کچھ سوال پوچھ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں لائن کے اوپر. بریک پہ جانا ہے مگر اس سے پہلے کوشچن کر لیں تاکہ. بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک اس حوالے سے کہ آپ نے ہاسپٹل کیپیسٹی کی بات کی ہے اور آپ نے جو مختلف حوالوں سے بات کی ہے، جن علاقوں میں ابھی بھی لوکلائزڈ لاک ڈاؤن ہے، جہاں پہ کئی بولٹن کے علاقے ہیں، کئی اور مختلف شہروں کے علاقے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ سکولز کھولے جا رہے ہیں دوبارہ سے. اس حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہوں گے کہ کیا جہاں پہ لوکلائزڈ اوور آل لاک ڈاؤن ہو وہاں پہ اسکولس کو کھول دینا بہتر ہوگا اس حوالے سے، یا گورنمنٹ کو اس چیز پہ بھی ریویو کرنا چاہیے کہ اسکولس کے اوپر بھی وہی لاک ڈاؤن اپلائی کیا جائے جو جنرل اسمبلی کمیونٹی میں اپلائی کیا گیا؟ دیکھیں جہاں تک جن ایریاز میں لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ جس چیز کی ممانعت ہے وہ ہے ایک گیدرنگز کی، سوشل گیدرنگز. اب جہاں تک اسکول کا معاملہ ہے، اسکولس کے معاملے میں خاص طور پہ جو SOPs بنائی گئی ہیں، جو گائیڈنس بنائی گئی ہیں جس میں اسٹیگرڈ ٹائمنگز ہیں، جس میں شفٹ سسٹم ہے، جس میں ڈفرینٹ انٹرنسز کا استعمال ہے. صحیح. تو ان چیزوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اوور آل جو ہمارے 6 مہینے کا ایکسپیرینس ہے اس میں بچوں میں اور ینگسٹرز میں کووڈ کی انسیڈنس کہیں کم ہے ایز کمپیئر ٹو اڈلٹ اور ونربل ایلڈرلی پیپل میں. تو جہاں تک اسکول کے کھولنے کا تعلق ہے
بات یہ ہے کہ آپ اسکول نہ کھلنے کی وجہ سے بچوں میں بے انتہا جو ہے وہ ایک تجسس کہہ لیجیے یا ایک بے چینی کی صورت حال ہے, اور بچے جو ہے وہ ایک مینٹل ہیلتھ پرابلمس کا شکار ہو گئے تھے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں سسٹم کو ہم آگے بڑھائیں اور ریہیبلیٹیٹ کریں, کیونکہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ زندہ رہنا سیکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. مزید ہم گفتگو کرتے ہیں, ہمیں بریک کے اوپر جانا ہے, اور بریک سے واپس آ کر دوبارہ ہم آپ کو اپنے ساتھ اس گفتگو کو اسی طریقے سے آگے کی طرف بڑھائیں گے. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ بات کریں آپ کا اپنا پروگرام, اس کے دوسرے حصے کے اندر میں یہاں پر موجود ہوں. وینسڈے کی شام ہے اور انشاءاللہ 6 بجے کے ٹائم ہم ہر ہفتے اس آؤ بات کریں کو آپ کی خدمت میں لے کر پیش ہوں گے. مختلف موضوعات اس کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات چیت یہی کر رہے تھے جو آج کا موضوع ہے, اسکولوں کی جو ری اوپننگ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور اس کے خاص طور پر وہ کہ جن کے ینگ چلڈرن موجود ہیں, جن کے گھروں کے اندر, وہ اس کو کس تناظر کے اندر دیکھ رہے ہیں. کچھ کا خیال یہ کہ کھلنے چاہیے تھے, تھوڑے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو اسکول جو ہے وہ نہیں بھیج رہے ہیں مختلف کنسرنز کی وجہ سے, کنسیڈریشنز کی وجہ سے. تو کچھ کا خیال یہ کہ بند ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک رائے جو ہے وہ ایک اوور آل موجود ہے. مگر ان سب آراء کے نتیجے میں, ان سب آراء کے درمیان ہمیں آگے کس طریقے سے زندگی کو لے کر بڑھنا ہے, اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے اس شو کو آپ تھوڑا سا مختلف دیکھا ہے کہ یہاں میرے ساتھ روحان موجود ہیں, روحان بن شمس, کسی بھی قسم کے تعارف کے محتاج نہیں, اور انشاءاللہ یہ ہر ہفتے بدھ کے دن یہاں شام 6 بجے ہم دونوں اکٹھے ہو کر کچھ گپ شپ بھی کریں گے, آپ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبیہ احمد وہ بھی لائن کے اوپر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف دوبارہ جاؤں, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر شبیہ احمد کو دوبارہ شامل کرتے ہیں. جی کالر السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ بات یہ جی, اسکول میں بچوں کے جانے سے نقصان کا اندیشہ کم ہے, کیونکہ اسکول میں بچے ڈسپلن سیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. البتہ اگر آوارہ گردی کے بارے میں تو پھر نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے. اچھا افضال صاحب, جرمنی کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں اسکولز بند ہوئے تھے, نہیں ہوئے تھے, کتنے عرصے کے لیے, کیا چل رہا ہے؟ بات یہ جی کہ آواز کلیئر نہیں آ رہی مجھے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جرمنی میں اسکولز جو ہیں وہ بند ہوئے تھے, نہیں ہوئے تھے, ابھی کھلے ہوئے ہیں, کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کی, بہت مہربانی. چلیں بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ جرمنی سے شامل ہوئے اور شامل ہوتے رہے ہیں. تو روحان بھائی, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, آپ کا کچھ سوال ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک جو میرے خیال میں خصوصی والدین کے حوالے سے اگر بات کر لیں کہ والدین بچوں کو کیا پریکاشنز بتا سکتے ہیں کہ ان کو اسکول میں کس چیز کے حوالے سے خیال رکھنا ہے, اور خصوصاً پھر جب بچے واپس گھر آتے ہیں تو ان کے پاس کیا ایسی پریکاشنز ہو سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی رسک ہو اس کو منیمائز کیا جا سکے, کوشش کی جا سکے کہ اس وائرس کو آگے نہ پھیلایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ والدین کو اور خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں, اور آئی ایم شیور یہ لوگ ٹیچرز بچوں کو یہ ترغیب دے بھی رہے ہیں کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ کلوز ڈسٹینس میں جمع نہ ہوں, صحیح فاصلہ رکھیں, کیونکہ یہ جو وائرس کے بارے میں ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر ڈسٹینس تک ٹریول کر سکتا ہے, اس کے آگے اس کی ٹرانسمیشن بہت مختصر ہو جاتی ہے. اگر 2 لوگوں کے بیچ میں قریب 1 میٹر کا ڈسٹینس ہو تو اس میں ٹرانسمیشن ریٹ جو ہے وہ لیس دین 5% ہے. لیکن یہی ڈسٹینس اگر کم ہو جائے اور 1/4 میٹر پہ آ جائے تو یہ رسک بڑھ کے جو ہے وہ 75% پہ چلا جاتا ہے. تو ڈسٹینس مینٹین کرنا بے انتہا ضروری ہے. دوسری چیز جو ہے وہ جو ترغیب بار بار دی جا رہی ہے وہ ریگولر ہاتھ دھونے کی ہے اور صابن سے ہاتھ دھونے کی ہے, کیونکہ جو سالڈ سرفیسز ہیں وائرس اس پہ 36 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے, اور ٹرانسمیشن جو ہے وہ ایک گندے ہاتھ لگانے سے ہو سکتی ہے, اور وائرس جو ہے وہ اسکن سے ایبزارب ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچے
خاص طور جب اسکول میں رہیں تب بھی ہاتھ دھوئیں, جب گھر واپس آئیں تو فوراً ہاتھ دھوئیں. ساتھ میں جب اسکول سے واپس آئیں تو فوراً کپڑے تبدیل کریں. اگر کپڑے جو ہیں اس میں کوئی باہر کوئی بچہ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے گر گیا ہے گراؤنڈ میں یا کپڑے گندے ہو گئے تو کپڑوں کو ڈیلی چینج کریں, دھوئیں. اور جس کو گورنمنٹ نے بھی شروع میں بھی کہا تھا کہ ایک ہم مقولہ یوز کرتے ہیں کہ کامن سینس شوڈ پریویل. صحیح, بالکل اچھی بات کیا. میرے خیال میں کہ کامن جو گائیڈ لائنس دی جا رہی ہیں, صفائی ستھرائی کا اہتمام تو ہمارے مذہب و دین کا بھی حصہ ہے, لیکن میرے خیال میں ان کی روحان بھائی ڈاکٹر صاحب آپ سے سے معذرت کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سلسلے کو گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم صاحب, آپ سے بات کر کے ابھی سیکنڈ ٹائم ہوا, بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. اور جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے, ایز اے ٹیچر میں آپ کو بتا دوں کہ اٹ اسٹارٹس ود فرام ہوم. بچے کا جو اسکول ہے وہ ماں کی گود سے ہوتا ہے. جب ہم کو ماں کی ٹریننگ ملتی ہے اپ ٹو 5 years, دین یس وی آر ریڈی ٹو گو ٹو اسکول. اور ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسکول میں کس ٹائپ کے لوگ ہیں, کیونکہ ایوری بڈی از ناٹ ایجوکیٹڈ, اینڈ انلیس جی ہاں. تو میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آئے گا, دیکھیے ہم سب ہیں, ہمیں ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں نا ان کی سمجھ جو ہے وہ بہت کھلی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. سو پلیز آپ اس بات پہ غور کر کے کریں, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. اور میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ ایسے پروگرام کیا کریں. بہت شکریہ. جی بالکل, بہت بہت شکریہ. آپ شامل ہوئی ہیں, اپنی رائے کا بھی اظہار کیا ہے اور پروگرام کے حوالے سے بھی اپنی رائے دی ہے. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. نیکسٹ کالر. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہتی ہیں آپ اسکولوں کے کھولنے کے بارے میں؟ جوال صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, بات یہ ہے کہ دیکھیں نا اب بچوں کے اسکول جو منڈے ٹیوزڈے سے کھلے ہیں, بڑی فکر تھی. اب 6 مہینے بچے بیچارے گھر رہے ہیں, اب چلے گئے ہیں, لیکن بڑی فکر, بڑی دعا کر کے اللہ کے آگے دعا کر کے ان کو بھیج دیا ہے. اب میں اپنے بیٹے کے پاس رہتی ہوں, 2 بچے ہیں, اس کی وائف ہے, اور میری عمر 74 ہے. تو میں اب علیحدہ کمرے میں آ گئی ہوں صرف ان بچوں کی وجہ سے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو یا کچھ. لیکن اب اس میں یہی ہے کہ ہم احتیاط ہی کر سکتے ہیں, اور تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یقیناً صحیح. تو یہ سب کو احتیاط ہی کرنی چاہیے. لیکن بچے آج کل بتا رہی تھی, میری پوتی بتا رہی تھی, کہتی ادھر مام گرینڈ ماں وہ تو سارے ایک دوسرے کو جبکیاں ڈالتے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ادھر. تو چلو اللہ کرے, ایسا وہ گرامر اسکول میں جاتے ہیں تو, لیکن میں اللہ کرے کہ خیریت ہی رہے, انجیکشن کوئی آ جائے تو, اور اپنے امام صاحب سے کہیں کہ وہ دعا کریں ہمارے لیے. تو آج ان کو کہاں چھوڑا ہے آپ؟ اچھا, یہ میرا خیال ہے آپ نے ابھی جوائن کیا ہے نا تھوڑا سا دیر سے, تو یہ پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ تبدیل ہوا ہے. روحان جو ہے اب میرے ساتھ ہوا کریں گے مستقل. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, جب بھی بھائی ہے میرے. جی جی بالکل بالکل. ابراہیم بھائی خود امام ہو گئے, میں ان کا مقتدی ہو گیا ہوں. دیکھیں جی, امام صاحب نے تو ایسی جگہ بنا لیا, آپ نے بھی, آپ کا بھی بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے. میں جمالی صاحب آپ کو میں بتاؤں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس چینل کا کہ یہ اتنے سال سے چل رہا ہے. میں اصل میں اقرا چینل پر ہی لگی گئی ہوں, تو ادھر میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا. یہ تو میں صرف رمضان سے شروع کیا ہے. بڑی بات. تو جی مجھے لیکن بڑا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور آپ کو کامیاب کرے. مجھے پتہ چلا آپ اس کے فاؤنڈر ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ, آپ نے کال کی اور آپ شامل ہوئی ہیں, اور دعاؤں کے لیے بھی ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا گوئیں. اللہ رب العزت ہم سب کو خیر خیریت سے, صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ رکھے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ گفتگو کر رہے تھے جس کو بیچ میں ہمارے کالرز جو ہیں وہ شامل ہو گئے تھے. پریکاشنز کے حوالے سے, خاص طور پہ والدین ٹیچرز کے حوالے سے کچھ بات چیت چل رہی تھی. اس میں ایک چیز اور ہے جی, اور وہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی سمٹمز پیدا ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی ٹیچر کو بخار ہے یا کوئی کھانسی کنٹینیوس ڈرائی کاف ہے, تو
ان پیرنٹس پہ یہ لازم ہے کہ وہ بچے کو گھر پہ رکھیں صحیح اور اسکول نہ بھیجیں تاکہ اور لوگ محفوظ رہ سکیں. اسی طریقے سے اگر کسی ٹیچر کو سمٹمز ہے یا کوئی بھی اڈلٹ کوئی پیرنٹ کو سمٹم ہے تو ان لوگوں کو خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت خود کر سکتے ہیں, اور اس بیماری میں احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے دور رہا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی میں تھوڑی سی میں مزید اس کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایکسپلین کریے. کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے, گو کہ یہ ساری ایڈوائسز ہیں جو آپ اپنے اس کے حوالے سے دے رہے ہیں, کہ اگر کسی فیملی میں کسی ایک کو بھی یہ سمٹمز موجود ہیں, ابھی ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں ہوا ہے, سمٹمز کچھ موجود ہیں, تو باقی جو بچے ہیں, اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں, کسی ایک بچے کو کوئی سمٹم ہے تو دوسرے بچے کو بھی اسکول نہیں جانا چاہیے, یا اگر پیرنٹس میں سے کسی کو کوئی سمٹمز ہیں تو ان بچوں کو اسکول نہیں جانا چاہیے؟ جی ہاں بالکل. اچھا, ان کو گائیڈنس بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. اگر کسی کو سمٹمز موجود ہیں تو اس پرٹیکولر شخص کو 10 دن تک گھر میں سیلف آئسولیٹ کرنا چاہیے, اور جو لوگ اس سے کانٹیکٹ میں ہیں, یعنی کہ اگر پیرنٹس ہیں یا دوسرے بھائی بہن ہیں یا گھر میں رہنے والے گرینڈ پیرنٹس ہیں, تو 14 دن تک انہیں بھی سیلف آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہے, کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر کوئی, بالکل بھی نہیں. اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو لوگ مختلف جگہوں سے واپس آ رہے ہیں, جو چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے یا دوسری جگہوں سے ٹریول کر کے آئے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ایڈوائس ہے کہ وہ 14 دن تک سیلف آئسولیٹ کریں جہاں بھی وہ رہائش پذیر ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں بھی لوگوں نے کافی بد احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہے اور کافی لینینٹ ایٹیٹیوڈ رکھا ہے. تو ان دی اینڈ ہمیں جو ہے نا, ہمارا مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں سیلف کنٹرول سیکھنا ہے, ہر سیلف کنٹرول کا مظاہرہ کرنا ہے. صحیح. اور یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی دنیا سے ہم یہ اس چیز کو کنٹرول کریں گے. جن ملکوں نے اس ڈیزیز پہ قابو پایا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ ڈسپلن سختی سے عمل درآمد کیا ہے اور کرایا ہے, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہو, چاہے وہ آپ کے نیوزی لینڈ ہو. یہ 4-5 ملک ایسے ہیں جو کہ پوری دنیا کے لیے مثال ہیں. جی بالکل. ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے کہ جرمنی ہمارے برابر کا ملک ہے. ہماری پاپولیشن 65 ملین ہے, جرمنی کی پاپولیشن 85 ملین ہے. ایک ہی طرح کی عوام ہے, وہی ایج گروپس ہیں. ان کی یہاں ٹوٹل 6000 ڈیتھس بھی ہیں, ہمارے یہاں 46,000 ڈیتھس بھی ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ تو غلط ہم نے کیا ہے نا, اور جو بات ہو گئی, جو وقت گزر گیا, جس کا وقت آنا تھا وہ آ گیا. آگے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دوبارہ یہ معاملات نہ ہوں, اور یہ اس طرح کی احتیاط اگر ہم نہ کریں تو جو سیکنڈ فیز کی بات ہو رہی تھی یا ری انفیکشن کی بات ہو رہی تھی, اس چیز کو تو ہم پریونٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر شبیہ احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں پروگرام کے اندر, اور آپ نے بہت اپنے قیمتی مشورے جو ہیں وہ دیے. ناظرین, جو کور میسیج ہے ان کا وہ یہ کہ کنٹرول کیا جائے, سیلف کنٹرول کیا جائے, اور یقیناً یہ کچھ عرصے کی مزید یہ بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں, ہو سکتا ہے کچھ مہینوں کی, اور یہ جو مہینے جس طریقے سے 4-6 مہینے ہم نے اس طریقے سے گزارے ہیں, یہی مزید کچھ اور مہینے آگے جو ہیں وہ گزارنے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے وہ اچھا ہوگا. مگر یہ کہ اس کو ہم اچھا بنانا ہے, اور اچھا بنانے کے لیے ہمیں یہ جتنے پریکاشنز مختلف وقتاً فوقتاً گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں ان کے اوپر خود بھی عمل کرنا ہے, اپنی پوری فیملی کو بھی, اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اور خاص طور پہ اپنے بزرگوں کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ناظرین, آپ کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام آؤ بات کریں, بچوں کی اسکولوں کی ری اوپننگ کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. میرا نام یاسر عرفان ہے, میں ولورہمپٹن سے بول رہا ہوں. یہ آپ نے ایک کویشچن کیا تھا, کیا اسکول کھلنے کا فیصلہ درست ہے؟ جی. تو اس حوالے سے ہم بہت پریشان ہیں. میری ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں, اور تینوں ایک ہی اسکول میں جاتی ہیں. جس اسکول میں جاتی ہیں وہ پرائمری سے وہ 6th فارم تک ہے. تو ابھی 3 ستمبر کو وہ اسکول گئی ہیں. 4 ستمبر کو ہمیں ای میل آ گئی ہے کہ جو ایئر 1 کے میں کسی اسٹاف کو وہ
वो कोरोना के पॉजिटिव आया है, पूरा ईयर 1 उन्होंने 14 दिन के लिए बंद कर दिया है। उसके बाद सारी टीचरें जो थी वो बंद कर दी। अब बेटी आती है स्कूल से, जो सीनियर स्कूल है, वहां से आती कह रही पापा कोई सही इंतजाम नहीं है, ना फेस मास्क पहनते हैं। आज तो वो कहती कि पापा टीचर भी आप आस पास आते हैं, तो अब क्या किया जाए। तो मैं खुद इस सिस्टम बड़ा परेशान हूँ। तो इस सिस्टम में आप से भी मैं ये पूछूंगा, मशवरा कर रहा हूँ, आप जो दूसरे व्यूअर्स सुने हैं वो आके इसी यहाँ आपके प्रोग्राम में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं खुद इस सिलसिले में हमारी तरह कई वालिदैन परेशान हैं। बड़ी अहम बात है जी, बहुत अहम चीज़ है। अच्छा देखें, ये जो मतलब एक जिसको कहना चाहिए कि ऑथेंटिक गाइडेंस जो है वो तो आपको कोई इदारे ही दे सकते हैं, स्कूल से ही आपको जो गाइडेंस है वो मिल सकती है, हेल्थ अथॉरिटीज़ से गाइडेंस मिल सकती है। मगर ये कि अपने तौर पर आपके जो कंसर्न्स हैं उनको रजिस्टर करवाना चाहिए और उनके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। और यकीनन देखें, हम एक रियल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं और इसके अपने मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, और ये अमलन ये पॉसिबल नहीं है कि आप मतलब ठीक है एक हद तक ही होता है, जिस हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, सारे लॉज भी इसी तरीके से, मगर वो भी कोई 100% कभी भी कोई रिजल्ट 100% एप्लीकेशन नहीं हो पाती है। बिल्कुल नहीं। इब्राहिम, मेरे ख्याल में जो डॉक्टर साहब ने भी इस हवाले से बात की है कि जिस कदर समझें कि आप का समझें कि एक पर्सपेक्टिव बढ़ता चला जाता है, उस कदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाती है। वालिदैन समझें कि वो अपने बच्चों के हवाले से यकीनन सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वालिदैन की सबसे बड़ी उनके बच्चों का वो है। लेकिन उसके साथ सोचें कि स्कूलों के साथ किस कदर बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है, टीचर्स का आना जाना है, ट्रांसपोर्ट का चलना है। 30% से कम ऐसे बच्चे हैं पूरे बरतानिया में जो पैदल चल के स्कूल जाते हैं, बाकी सब या बसों पे जाते हैं या ट्रेन्स के ऊपर जाते हैं या अपनी गाड़ियों के अंदर जाते हैं। ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। उससे बढ़ के उसके साथ फिर इकॉनमी जुड़ी हुई है, क्योंकि जितना स्कूल बंद हुए हैं आपने देखा है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो इकॉनमी के ऊपर किस कदर शदीद आया है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उससे बढ़ के इकॉनमी से फिर आप समझें कि पूरी कंट्री उससे जुड़ी हुई है कि उसका पूरा इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या आ रहा है। हत्ता कि अगर आप देखें कि ये जितने जब समझें कि इसकी लेयर्स बढ़ती चली जाती हैं, इस वक्त जो ख़ुदकुशी की शरह है आपने देखा होगा कि 20 साल में सबसे बुलंद सतह के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बातचीत हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ख़ुदकुशी की शरह है। बिल्कुल। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं कि जो एक डिसीजन के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्कूल्स का जी रीओपनिंग का मरहला है, ये एक लिहाज से कि ज़िंदगी को वापस समझें कि एक डगर पे लाने की कोशिश है हुकूमत की। यकीनन इसमें सबको अपना हिस्सा पूरा अदा करना होगा। वालिदैन को जो अपने बच्चों के एहतियातें डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताई हैं कि क्या एहतियाती तदाबीर वो रख सकते हैं, लेकिन सबको मेरे ख्याल में ये समझना पड़ेगा कि ये डिसीजन सिर्फ बच्चों की या तालीम से लिंक नहीं है, बल्कि इसके इस कदर वसी तर इसके समझें कि एक चेन रिएक्शन है कि जो इससे शुरू होना है, कि जिसका पूरा असर हमारी अपनी ही ज़िंदगियों के ऊपर होगा। यकीनन, और जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं तो उसमें मुश्किल वक्त आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, और उन चैलेंजेस को इकट्ठे होकर ही जो है उससे निपटा जा सकता है, और उससे हम आगे उसी सूरत में बढ़ सकते हैं जब तक। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ जो बात उन्होंने कही है ना, उनकी अपनी बिल्कुल वैलिड एज अ पेरेंट जो है वो बिल्कुल वैलिड वो है, ठीक है। अमलन जो है बहुत सारे लोगों को बहुत जिसको कहना चाहिए कि स्ट्रगल करनी पड़ रही है, कंफ्यूजन है, एंजाइटी है, कंफ्यूजन भी है, और उसके साथ में स्ट्रगल भी है कि आपके 3 बच्चे मिसाल के तौर पर, ठीक है, एक बच्चे को जो है अब वो जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा, महमूद साहब ने कहा कि बच्चों को मुख्तलिफ वक्तों के अंदर बुलाएं, अब पहले आ जाएं, कुछ बाद में आ जाएं, ताकि वो जो स्कूल्स की जो छोटी छोटी एंट्रेंसेस हैं उनके ऊपर रश को, लोड को कम किया जाए, डिस्टेंसिंग पॉसिबल की जाए। हर रोज़ स्कूल से जो है वो मैसेजेस आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। वहाँ एक्स्ट्रा टीचर्स जिनको क्लासरूम्स के अंदर होना चाहिए वो रोड्स के ऊपर खड़े हुए हैं, वो एंट्रेंसेस के ऊपर खड़े हुए हैं, कोई कहीं बीच में खड़ा हुआ है, कोई साइड पे, कोई हर मतलब 6 मीटर के बाद एक टीचर खड़ा हुआ है जो इस डिसिप्लिन को, जो इस फ्लो को स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब इसमें जो पेरेंट्स जो है वो अपने एंगल से देख रहे हैं ना, एक एंगल उनका है जो टीचर्स का एंगल है, जो मैनेजमेंट का एंगल है कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो मैं तो अपने लिहाज से मैं ये देख रहा हूँ कि आधे घंटे पहले मैं एक बच्चे को छोड़ के आया हूँ, उसके साथ में दूसरे बच्चे को आधे घंटे पहले नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि स्कूल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको आधे घंटे के बाद ही। अच्छा, इस दौरान में वो ये भी नहीं अलाउ कर रहे हैं कि आधे घंटे आप स्कूल के गेट के ऊपर खड़े हो, क्योंकि वहां पर फिर आप वो रश लगाएंगे बेकार में। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने घर जाएं,
یا یہاں سے ہٹیں, ٹھیک ہے, آپ جو دوسرے بچے کا جو ٹائم ہے اور جو تیسرے بچے کا ٹائم ہے اگر وہ اس سے بھی مختلف ہے, ٹھیک ہے, تو اب یہ چیلنج ہے یہ, مگر یہ سالہ سال نہیں رہے گا انشاءاللہ, اس کو جو ہے وہ تبدیل ہونا ہے, کچھ ہفتوں کی, مہینوں کی, کچھ ٹائم کی بات ہے, تو یہ اسٹرگل کرنی ہے, مگر یہ اوور آل یہ سب کو مل کے کرنی ہے, سب کو مل کے کرنی ہے. میرے خیال میں اس حوالے سے ابراہیم بھائی کہ ہمیں تھوڑی بہت اگر پچھلے 6 سے 7 مہینے پہ ہم نظر ڈالیں تو میرے خیال میں ہماری کمیونٹی نے اس میں کافی لیکنگ رہی ہے اس حوالے سے بھی, کہ ہماری جو کمیونٹی کے کچھ سمجھیں کہ لیڈران بھی کہہ لیں یا ہماری جو کمیونٹی کا ایک نریٹو ڈیزائن کرتے ہیں جنہیں کہہ لیں, چاہے وہ ریلیجیس لیڈرز ہوں, پولیٹیکل سائڈ کے اوپر ہوں, کہ کمیونٹی فگرز ہوں, کنفیوژن نظر آئی ہے. کوئی بھی شروع سے کلیئر نہیں رہا ہے کہ اس کو آپ کو سیریسلی وبا کو لینا ہے, اس کے خلاف آپ کو احتیاطی تدابیر رکھنی ہے, بچوں کو اس کے حوالے سے پریکاشنز بتانی ہے, بلکہ ایک کنفیوژن رہا ہے. شروع میں کانسپریسی تھیوریز کی طرف لوگ جاتے رہے کہ نہیں جی یہ کانسپریسی ہے, یہ ہے, وہ ہے. پھر جب تھوڑی بہت ریالٹی میں نظر آنا شروع ہوئی, سننے میں آئے جی اس کو ہو گیا, اس کو ہو گیا, اس کے بعد پھر ماحول چینج ہوا, انہوں نے کہا جی یہ تو مین میڈ ہے اور جو لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے, اس نے اس کنٹری نے بنایا, اس کنٹری نے چائنیز وائرس ہے یا وہ پہلے وائرس کہتے تھے وہ بینیفیشری ہے اس کنٹری, بالکل ٹھیک ہے, پھر کہتے ہیں نہیں وہ بینیفیشری ہے. اب ایک اور نئی تھیوری چل رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں, جو ٹیکس ہیں, ٹھیک ہے, اور جو بینکنگ نیٹ ورک ہیں, یہ تینوں جو ہیں چونکہ بینیفیشریز ہیں اس کے اوور آل, انہوں نے ڈیزائن کیا یا کروایا ہے یا کچھ, مطلب یہ سب چیزیں اسی چیز سے ابراہیم بھائی یہ ایٹیٹیوڈ ڈیزائن ہوتا ہے جو ہماری کمیونٹی میں نظر آتا ہے. بلکہ وہ بڑا مشہور لطیفہ چل رہا تھا نا کہ کسی محلے کی خالہ کو کرونا ہو گیا تو ہر گھر میں جا کے کہیں گے میں 10 دن کے لیے اب جا رہی ہوں, تو میں کہا میں سب سے مل لوں آخری 10 دن پہلے, اور وہ جب اٹھ رہی ہوتی ہیں تو اس وقت یہ کہہ کے جاتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تو 10 دن نہیں ملیں گے, لگا کر ابھی مل لوں گا. تو اب یہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اس وقت بھی کنفیوز ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسے مینیج کریں. اگر یہ چیز شروع سے کلیئر کر دی جاتی ہماری کمیونٹی میں, ریلیجیس میں ہمارے جتنے لیڈران ہیں, جتنے مساجد کے لیڈران ہیں, وہ سب بالکل کلیئر ڈائریکشن رکھتے ہیں, چاہے یہ کانسپریسی ہو, چاہے یہ سچا ہو یا جھوٹا ہو, ہمیں پہلا حکم یہ ہے کہ جہاں پہ وبا پھیل جائے احتیاط کرو, نہ نکلو نہ آؤ. بڑی کلیئر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے. اگر ہم اسی گائیڈنس کو ایک سمپل گائیڈنس لے کے رکھتے تو میرے خیال میں ہمارا پورا ایٹیٹیوڈ اس وقت ڈفرینٹ ہوتا. اور یہی مسائل جو اب یہ دیکھیں اسکول کے حوالے سے کنفیوژنس نظر آ رہی ہیں, لوگوں کے سوالات ہیں, اسی وجہ سے ہیں کہ ابھی تک ہمارے اندر وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کو ہم ٹیکل کیسے کریں. ہمارے مائنڈس نے اس کو پروسیس ہی نہیں کیا ہے کہ ہم اس کو کس طرف لے کے چلے جائیں. گورنمنٹ کے خلاف ہمیشہ سے ہماری کمیونٹی کے اندر ایک ڈاؤٹ رہتا ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا ڈاؤٹ ہے. گورنمنٹ جو ایڈوائس دے گی وہ الگ ہی چلیں گے. یہ صرف ہماری کمیونٹی میں ہی نہیں ہے, ایک اوور آل میرا خیال ہے ایک نیچر جو ہے نا, ہیومن نیچر اس طریقے کی موجود ہے کہ جو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی 2 آدمیوں کی جو ہے نا وہ اگر کسی ایک لیڈر کو برا بنانا ہو تو اس کو حکومت دے دو تاکہ وہ خود ہی کچھ عرصے کے. اچھا یہ تو ساری بات چیت ہو گئی ہے, اب چونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, آخری کے 3-4 منٹ ہیں. جو اسکول بند کرنے کا جو فیصلہ تھا اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہوئی نا, بیچ میں کچھ کالرز نے بات چیت کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا, اسکولز بند نہیں کرنے چاہیے تھے, چلتے رہنے چاہیے تھے؟ بالکل صحیح تھا میرے خیال میں. دیکھیں ابراہیم بھائی بند کرنا چاہیے تھا, بالکل کرنا چاہیے تھا, بالکل کرنا چاہیے تھا. اور دیکھیں میں اسی وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ہم جب اسکولوں کی بندش کے حوالے سے سوچتے ہیں تو بچوں کی تعلیم کے نقصان پہ سوچتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں کہ اسکولوں سے جڑا ہوا پورا جو انفراسٹرکچر ہے, جب تک آپ اسکول بند نہیں کرتے تھے آپ اس انفراسٹرکچر کو روک نہیں سکتے تھے, کیونکہ لوگوں کو ٹریولنگ بھی کرنی تھی. جب بچے اسکولوں میں جاتے تو لوگ پھر آفیسز بھی آتے, گھروں میں بیٹھ کے پھر لوگ ایسے کیا ان کو کوئی مطلب کام گھروں سے کر کے کیا کرنا ہوتا. تو پورے اس انفراسٹرکچر کو روکنے کے لیے اسکولوں کو بند کرنا سب سے ضروری تھا. اور یہ چیز پریکٹیکلی بھی ہمیں ہر سال اس چیز کا سمجھنے میں خیال میں اندازہ ہوتا ہوگا. سمر بریک جب اسکولوں میں آتی ہے آپ کو پورے لندن کے اندر اندازہ ہو جاتا ہے کہ رش کم ہو جاتا ہے, ٹرینوں میں ہلکا ہو جاتا ہے رش, بسوں پہ رش کم نظر آ رہا ہے, سوائے کہ ٹورسٹ سینٹرل ایریاز کے اندر بڑھ جاتے ہیں, لیکن وہ پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ رک جاتا ہے. اگر یہ نہ روکا جاتا تو جو ٹرانسمیشن ریٹ اور جو ڈیٹا ہمیں پہلے نظر آ رہا تھا 6 سے 7 ہزار, جیسے انہوں نے 50,000 بات کی کہ ریئل میں جو ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے, کئی ہزار گنا پڑتا ہے. اور دوسری یہ بھی اس حوالے سے ابراہیم اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ انفراسٹرکچر اس کے حوالے سے کنٹرول کے اندر آ گیا, بلکہ اس وقت جو ہاسپٹلس کی کیپیسٹی تھی, جو کووڈ کے بارے میں ہمیں پتا تھا, وہ معلومات اس وقت نہیں تھیں جو اب ہیں ہمارے پاس, اور جو آپ آگے آئندہ والے کچھ دنوں کے اندر مزید ہوں گے. تو اگر اس وقت نہ روکتے اور اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا, میرے خیال میں تو یو کے نے پھر بھی بہت دیر کر دی اسکولوں کو لاک ڈاؤن کے اندر جانے میں. پوری دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت پہلے سے کر لیا. ناظرین یہ گفتگو ہوئی اور اس میں ہم نے مختلف جو فگرز کے اوپر بات کی, کچھ ریسرچ کے اوپر بات کی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ کے طور پر شامل ہوئے. آج کا یہ جو پروگرام تھا یہ ایک نئے
جس کو کہنا چاہیے آؤ بات کریں کہ نئے سفر کا انشاءاللہ ایک آغاز ہے، اور اس سلسلے کو ہم اسی طریقے سے آگے کی طرف بڑھائیں گے اور آگے کی طرف لے کر جائیں گے. مختلف موضوعات آپ کی دلچسپی کے، میری دلچسپی کے، ہم سب کی دلچسپی کے، جن کے اوپر ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ اس پروگرام کی انشاءاللہ زینت بنا کریں گے. میرے ساتھ ہر بدھ کی شام 6 بجے روحان جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہوا کریں گے، اور انشاءاللہ آپ یقیناً اپنے فیڈ بیک کے ساتھ، اپنے کومنٹس کے ساتھ، اپنے سوالات کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوا کریں گے. تو آؤ بات کریں کہ اس نئی آغاز کے اختتام پر آپ سب سے میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.